سورہ حج کی آیت نمبر 58 سورہ حج کا 8واں رکوع اور 17ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی رضا کے لیے عزیز اقارب رشتہ داروں کو چھوڑ کر وطن سے نکلے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر مارے گئے، شہید ہو گئے، او ماتو، یا مر گئے، طبعی موت و انتقال کر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، یعنی جنت کی روزی دے گا، جنت کا رزق دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے، وہاں ان کی ہر مراد پوری ہوگی اور کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے جو ساتھی شہید ہو گئے، ہم جانتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں ان کے بڑے درجات ہیں، اور ہم جہادوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر ہم آپ کے ساتھ رہے اور ہمیں شہادت نہ ملی، ایسے ہی طبعی موت آ گئی، تو آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور فرمایا گیا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، چاہے وہ شہید ہو جائیں، چاہے وہ طبعی موت سے ہمکنار ہوں، اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، جہاں انہیں اچھی روزی اللہ تعالیٰ دے گا، اور جو وہ چاہیں گے اللہ انہیں عطا فرمائے گا، ایسی جگہ اللہ انہیں دے گا جسے دیکھ کر وہ خوش ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ علم اور حلم والا ہے۔ ذالک، بات یہ ہے، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جو بدلہ لے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی جائے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ یعنی اگر کوئی مومن ظلم کا مشرک سے بدلہ لے کہ ظالم کی طرف سے زیادتی کی گئی، اس کو ظالموں نے بے وطن کیا، تو اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی، مومن کی ضرور مدد فرمائے گا۔ یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جو ماہ محرم کی آخری تاریخوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور مسلمانوں نے ماہ مبارک کی حرمت کے خیال سے لڑنا نہ چاہا، مگر مشرک نہ مانے اور انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ مسلمانوں نے ان سے مقابلہ کیا اور وہ ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ ذالک، یہ یعنی مظلوم کی مدد فرمانا، ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں۔ یعنی مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہیں۔ کبھی دن کو بڑھاتا ہے، رات کو گھٹاتا ہے، کبھی رات کو بڑھاتا ہے، دن کو گھٹاتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ جو ایسا قدرت والا ہے وہ جس کی چاہے مدد فرمائے اور جسے چاہے غالب کرے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ،
اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے۔ یہ مدد مسلمانوں کی اس لیے بھی ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے سوا جسے پوجتے ہیں وہی باطل ہے، یعنی یہ بت باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی بڑائی والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو صبح کو زمین ہریالی ہو گئی، یعنی سبزہ ہی سبزہ ہو گیا بارش کی وجہ سے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ پاک خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ ہی غنی حمید ہے۔ غنی بے نیاز، کسی کا وہ محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ حمید، سب خوبیوں سراہا، زمین و آسمان کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ سرکش انسانوں اور سرکش جنات کے علاوہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اور جو سرکش انسان اور جنات ہیں وہ موت کو دیکھ کر، قبر کو دیکھ کر، قیامت کے میدان کو دیکھ کر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، ایمان لائیں گے، مگر اس وقت کا ایمان لانا قبول نہ ہوگا۔ اللہ غنی ہے، حمید ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو نور قرآن پاک سے روشن فرمائے،